بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام کو۔ ماقبل میں ستارہ بت پرستی کے تعلق سے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے عرب کی اخلاقی حالت میں ان کی قربانی کا کیا عالم تھا، اور پھر ستارہ پرستی میں وہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ بت پرست لوگ جب حج کے زمانے میں حج کے لیے آتے تھے تو قربانی کے لیے اپنے ساتھ اونٹ لایا کرتے تھے، اور جن کو کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے ناموں پر چڑھانا ہوتا تو ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ لیتے تھے اور ان کی کوہان کو زخمی کر دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ پھر کوئی شخص جو ہے اس اونٹ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اونٹوں کے بچے اور بھیڑیں مختلف چوپائیں بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے، مگر ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہوں گے۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر اور نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی، جیسے کہ ماقبل میں ذکر ہو چکا ہے۔ بت پرستی تو بالکل عام تھی، اسی کے ساتھ ستارہ پرستی میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور آتش پرستی وہ بھی کیا کر لیتے تھے۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی ہے، بلکہ یہ انہی کی گھڑی ہوئی ہے۔ قبیلہ حمیر سورج کو اور قبیلہ کناہ چاند کو، تمیم دہران کو، لخم اور جزام مشتری کو، طے سہیل کو، قیس شعر العبوس کو، اسد عطارد کو پوجتے تھے۔ یہ ستاروں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بت ستاروں کے ناموں سے موسوم تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار کرتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف رہتی تھی، اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود ٹھہرا لینا ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق، عرب میں یغوث، یعوق، ود، نصر، سواع وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی، جیسا کہ ماقبل میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو سب ستاروں کے نام ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم ایام سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے زیادہ محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔ کہانت میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے اور کاہنوں کی باتوں پر وہ عمل کیا کرتے تھے اور اس کو سچا جانتے تھے۔ عرب میں کاہن بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا تھا جو اسرار کے جاننے، یعنی جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کے جاننے اور غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے، اسے کاہن کہتے تھے۔ اور جو گزشتہ حالات کی خبر دے اس کو کاہن کہتے تھے، اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اس کو عراف کہتے تھے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی۔ عرب کے کاہنوں میں جزیمہ، ابرش، سطیح وغیرہ مشہور کاہن تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی جو آئینہ یا پانی سے لبریز تشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے، یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کر حکم لگاتے تھے کہ انہی میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہیں تارقین حصا یعنی سنگریزے پھینکنے والے اور گٹلیاں پھینکنے والے بھی تھے۔ یہ سب کائنوں کی قسمیں شمار ہوتی تھی، مگر ان کا مرتبہ عراف اور کاہن سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ان میں سے کم رتبے کے وہ لوگ مانے جاتے تھے جو تعویذ کا کام کیا کرتے تھے۔ کسی کام میں نیک فالی اور بد فالی لینا یہ بھی ان کی ایک صفت تھی، اور اس کے بھی وہ قائل تھے۔ تفاؤل اور تشاؤم یعنی نیک فالی اور بد فالی، اس کو وہ اہم سمجھتے تھے۔ کوے کو بہت منحوس اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کو غراب کہا جاتا ہے، اس لیے مسافرت کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے، یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الو کو بھی بہت منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ چھینک کو بھی بدفعلی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے یعنی جادوگر، وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی کوششوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جنگجوئی ان کی ایک عادت تھی، صفت تھی، جیسا کہ ماقبل میں ذکر ہوا کہ دو چیزوں نے ان کو بہت ہی عادی بنا رکھا تھا، ایک شعر گوئی اور دوسری جنگجوئی۔ ذرا ذرا سی اور معمولی سی باتوں پر جنگ چھیڑ لیتے تھے اور جھگڑتے رہتے تھے، لیکن جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو پھر کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی تھی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی ایسی نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں 100-125 لڑائیاں بہت مشہور ہیں، مثلا بعاث، کلاب، فترت، نخلہ، قرن، صوبان، حاتب وغیرہ۔ ان لڑائیوں سے کسی قبیلے یا ملک کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا، بلکہ ہمیشہ تباہی اور بربادی اور نقصان ہی پہنچتا تھا۔
عرب جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ جب دشمن پر قابو پا جاتے تھے تو اس کے اہل و عیال اور اطفال کو قید کر لیتے تھے اور بلا امتیاز سب کو قتل کر دیتے تھے، مگر جو ان کا کھانا کھائے، مگر وہ قیدی جو ان کا کھانا کھائے اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ جس کو قید سے آزاد کر دینا چاہتے تھے تو اول اس کے سر کے بال تراش لیتے تھے، سب بندی کر کے لڑنا ان کے اندر ایک رواج نہ تھا، اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کی نگہداشت کا ان کو بہت زیادہ خیال رہتا تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، شہ سواری، نیزہ واری، جس شخص کو کمال کے ساتھ حاصل ہوتی اس کی بڑی عزت اور توقیر کی جاتی تھی، اور اس کا نام فوراً دور دور تک مشہور ہو جاتا تھا۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب اور اسلحہ جنگ کے استعمال میں شہرت حاصل تھی، خاص تلواروں، نیزوں، کمانوں، گھوڑوں وغیرہ کے خاص نام ان کو یاد تھے اور انہوں نے رکھے تھے۔ سارے ملک میں اسی نام سے سمجھے اور پہچانے جانے جاتے تھے۔ مثلا حرس بن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام خزوم رکھا تھا، عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان رکھا تھا، اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب کچھ دلیل اس امر کی ہیں کہ عرب کے لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال کے بے حد شوقین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلواروں کے نام عربی زبان میں 1000 تک بتائے جاتے ہیں۔ یہ عرب کے کچھ حالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور لوگوں کو سنائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔